تو ہے تاجر، تجھے تبلیغ سے کیا رشتہ ہے؟ تو نے اس ذکر کی عظمت کو کہاں سمجھا ہے؟ چند سکوں کے عوض دین کو بیچا تو نے، ذکر سید کو بنایا ہے تماشا تو نے۔ اس کے آگے والے اشعار بہت کچھ چھوڑ کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ تو نے آیات کو کھلونا سمجھا اور احادیث پہ اپنا ہی اجارہ سمجھا، تیرے خود ساختہ الفاظ کی تعبیر غلط، تیری آیات غلط اور تیری تفسیر غلط۔ علم کیا چیز ہے؟ دانش کی فضیلت کیا ہے؟ تجھے معلوم کہاں نور ہدایت کیا ہے؟ عالم و علم سے دوری تجھے میراث ملی، گویا صدیوں کی جہالت تیری گڈھی میں پڑی۔ دیکھ رہے ہیں ممبروں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ جس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھہریں، وقت نکل جائے گا۔ ذکر شبیر محبت کا سبق دیتا ہے، تو مسلمان سے نفرت کا سبق دیتا ہے۔ تیرا ہر حرف ہے خنجر، تیرا ہر لفظ سنا، اگر آگ برسانے میں مصروف رہے تیری زبان، اپنے الفاظ کے نیزوں کی انی سے تو نے دور لوگوں کو کیا آل نبی سے تو نے کیا قاتل شبیر سے نفرت کرنی، ظلم ڈھاتے ہوئے ظالم سے بغاوت کرنی۔ انہیں شبیر کے چھینٹے تیرے ملبوس پہ ہیں، داغ عابد کے لہو تیرے ملبوس پہ ہیں۔ الفاظ تو بہت سنگین ہے لیکن اس سے آگے مجلس شاہ میں قرآن سناتے اے کاش، آل عمران کا کردار بتاتے اے کاش، سجدے حضرت شبیر سکھاتے اے کاش، جرأت زینب و سجاد بتاتے اے کاش۔ تو نے نعروں کے لیے حق کا بیاں چھوڑ دیا، عزم حسینی کا ارادہ توڑ دیا۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے قائدین نے قوم کی زندگی کے لیے، قوم کی حیات کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو یاد نہیں رکھا گیا، اور آج اگر ہم ایک طولانی سفر کر کے کہیں کھڑے ہیں اور اپنے قوم اور اپنے ملت کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرحوم اور شہید قائدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن اس قائد کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے 28 سال سے زیادہ اپنی زندگی کو قوم و ملت کے لیے قربان کر دیا؟ اس قائد کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے نہ دن دیکھا نہ رات، صرف ایک بات سوچی کہ قوم کا مسئلہ کیا ہے، کس طرح سے حل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اس قوم میں سے ہیں جو ولایت کے ماننے والی اور ولایت پر چلنے والی ہے، اور ولایت آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، لیکن صاحب ولایت غیبت میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیبت میں چلے گئے تو ہم بھی چھوڑ دیں؟ آیا غیبت کے زمانے کے لیے کوئی نظام بتایا گیا ہے یا نہیں گیا؟ اگر وہ نظام بتایا نہیں گیا تو کیوں امت کو اس طرح چھوڑ دیا گیا؟ اور اگر نظام بتایا گیا تو وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام ولایت کے آگے بڑھنے کا نظام ہے، جو آج مرجعیت اور ولی فقی کے عنوان سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی علماء کرام قوم و ملت کی رہنمائی اور قیادت کا کام انجام دے رہے ہیں، یہ غیبت کے زمانے کی ذمہ داری ہے، ورنہ غیبت کے زمانے میں امت حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ اگر آج ایران میں رہبر معظم اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، اگر آج عراق میں آیت اللہ عظمہ سیستانی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، اگر آج لبنان میں سید حسن رسول اللہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، اگر آج نائجیریا میں شیخ زکزکی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، تو آج پاکستان میں قائد ملت جعفریہ بھی اپنی ذمہ داری انجام دے۔ مت سمجھیے کہ قائد آپ کو نظر نہیں آتی اس کا مطلب کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قیادت کی حکمت عملی کے ذریعے آج دشمن کو
دور پھینک دیا ہے۔